نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ویمنعون الماعون۔ وقال تعالی: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام وہ نظام زندگی ہے جو انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہم السلام عدل و انصاف کے قیام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خود قرآن حکیم نے انبیاء کی بعثت کا مقصد اور کتابوں کے نزول کا مقصد بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ انسانی معاشروں میں سب سے بڑی خرابی جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ انسانی معاشروں میں مالدار اور طاقتور طبقات سوسائٹی کے پسے ہوئے اور کمزور لوگوں کو مزید دباتے ہیں، ان کے حقوق سلب کرتے ہیں، طبقاتی نظام قائم کرتے رہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے متکبرین ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرنا چاہتے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم ہو کہ ان کے مالا اور مترف کمزور لوگوں کے لیے بڑے طعنے دیتے ہیں، پست لوگوں کے لیے مزید پستی کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر نمرود و شداد اور خود ان کے والد آزر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ظلم و ستم کی داستانیں قرآن حکیم نے بیان کرتے ہوئے انبیاء کی جدوجہد کا تذکرہ کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں مصر کے قبطی حکمران ہی کیوں نہ ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، قارون اور حامان ہی کیوں نہ ہو، وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا جالوت ہی کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر مسخ شدہ یہودیت کے مذہبی ٹھیکیدار ہی کیوں نہ ہو،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مکے کے ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، ان تمام کی قدر مشترک یہ ہے کہ یہ انصاف دشمن ہوتے ہیں، انصاف کا انکار کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ معاشرے جو اپنی شناخت کسی مذہب کی اساس پر رکھتے ہیں، کسی نہ کسی نظم و نسق، کسی نہ کسی اعتقادی نظام، کسی نہ کسی قانونی دائرے کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں قانون کی بنیاد، مذہب کی ساخت اور دین کے پہلو، اپنی مذہبیت، اپنی قانونی طاقت، اپنی اعتقادی قوت کے ساتھ غریبوں پر قہر سامانیاں کرتی ہے، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق سلب کرتی ہے۔ جس معاشرے میں کوئی قانونی نظام نہیں ہوتا، کوئی مذہبی نظام نہیں ہوتا، ان معاشروں میں تو کسی درجے میں، خواہ وہ حیوانیتی کے درجے کی کیوں نہ حالت ہو، دور دراز کے پہاڑوں یا علاقوں میں رہنے والے دیہاتی ہی کیوں نہ ہوں، ان میں ظلم و ستم کا وہ بازار گرم نہیں ہوتا جو مذہب کے نام پر بنائے ہوئے قانونی شکنجے اور سسٹم کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ وہ تو ایک سادہ معاشرہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن انسانیت کی رمق باقی ہوتی ہے۔ جیسے حیوانیت کی سطح کا کوئی نہ کوئی قانون حیوانی معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے، حیوانی جنگل میں بھی پایا جاتا ہے۔ جن جانوروں کی باہم دشمنی ہوتی ہے، مصیبت اور مشقت کے وقت میں وہ بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سادہ معاشرہ جس میں کوئی ریاستی نظم و نسق، کوئی مذہبی جبر، کوئی قانونی شکنجہ نہیں ہوتا، وہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ اپنی سادہ فطرت کے تحت ہی اپنا نظام کسی نہ کسی درجے میں عدل و انصاف پر چلاتے رہتے ہیں۔ لیکن جن معاشروں میں ریاستی طاقت مذہب کا لباس اوڑھ لے، ریاستی طاقت قانونی شکل اختیار کر لے، ریاستی طاقت انتظامی قہر ڈھانے لگے، وہاں اگر انسانیت سسک رہی ہے تو وہ بہت ہی آخری اور انتہائی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام انسانی معاشروں میں اسی وقت آتے ہیں کہ جب ریاستی جبر و طاقت سوسائٹی کے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اب ادریس علیہ السلام کے زمانے سے علوم انسانیت میں تھے، ان علوم کا منفی استعمال انسانوں میں سے طاقتور لوگ کرتے کرتے نوح علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ ایک قانونی شکل اختیار کرتے، باقاعدہ ایک سیاسی اور معاشی طاقت اختیار کرتے۔ تو اب ضرورت پیش آئی کہ نبی آئیں اور وہ اس ظلم و ستم کے سسٹم کو توڑیں، انسانیت کو اس قانونی شکنجے سے نجات دلائیں، اس فرسودہ مذہبی ڈھانچے، انسانیت کے نام پر بنائے ہوئے ریاستی نظام کو توڑ پھوڑ کر رہے۔
باز نہ آئیں اور مسخ ہو چکے ہوں، انہیں غرق کر دیا گیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دعوت کے باوجود وہ باز نہیں آتے، اتنی نسلیں مسخ ہو گئیں، ریاستی جبر نے، مذہبی طاقت نے ایسا انہیں مسخ کر دیا کہ ان کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اس میں بھی انسانیت کی ربق باقی نہیں رہی۔ لہذا دھرتی کو پاک کیا جائے، ایسے لوگوں سے ختم کیا جائے، یہ عذاب الہی۔ دنیا میں عذاب انسانوں پر حجت تمام کرنے کے بعد آتا ہے۔ حجت تمام نہ کی گئی ہو تو عذاب کی صورت اختیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ کی دعا کے نتیجے میں امتوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو گزشتہ امتوں پر آیا، ایسا سیلاب کہ جو غرق کر دے، ایسی پتھروں کی بارش کہ جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں اور ممالک کے ممالک تباہ ہو جائے، نہیں۔ جہاں حجت تمام نہ ہوئی ہو وہاں اس طرح کے عذاب نہیں آتے۔ یہی شکل حضرت صالح اور ہود علیہ السلام کے زمانے میں اس مختصر سی انسانی سوسائٹی کی ہو چکی تھی۔ وہ مالا اور مترف اپنے ریاستی جبر اور قانونی طاقت کے بلبوتے پر انسانیت دشمن کردار ادا کرتی، حالانکہ ریاستیں بنائی جاتی ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے، سیاسی طاقت حاصل کی جاتی ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے، قانونی نظام بنایا جاتا ہے طاقتوروں کو شکنجے میں کسنے کے لیے، لیکن قانون طاقتوروں کا اعلی کار بن جائے اور یتیم اور مسکین اور غریب کے حقوق سلب کرنے لگے تو یہ وضع الشیء فی غیر محلی، یہ کسی چیز کا اپنے اصل مقام سے ہٹا کر اس سے غلط مقاصد حاصل کرنا ظلم ہے، یہی ظلم۔ انبیاء علیہم السلام ایسے قانون، ریاست، مذہب، طریقہ کار، روایات، اقدار کو توڑنے کے لیے آتے۔ قوم ہود پر اور قوم صالح پر عذاب اسی حوالے سے ہے۔ یہی حال دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے، جو اپنے اپنے اقوام میں فرعونی شکنجے سے نکالنے، قارونی جبر سے، اس کے معاشی ظلم و ستم سے، حامانی مذہبیت سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جدوجہد کی۔ داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو قتل کیا کہ جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ذلیل کیا، ریاستی طاقت کو انسان دشمنی کے لیے استعمال کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مسخ شدہ یہودیت کے خلاف انقلابی جدوجہد کی کہ جو اس وقت مذہب کے نام پر حاصل شدہ سیاسی اور معاشی طاقت کو انسانیت پر مظالم ڈھانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تو مکے کے ابو جہل جو جزیرۃ العرب پر، حجاز پر حکمران تھے،
ان کے معاشروں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ مذہبیت جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے مکۃ المکرمہ میں قائم ہوئی تھی، انسانیت کے امن کے لیے خانہ کعبہ دونوں باپ بیٹا نے مل کر بنایا، من دخلہ کان آمنا، خوف ختم کرنے کا مرکز بنایا، انسانیت کے لیے معاشی خوشحالی کا مرکز بنایا، دور دراز سے انسانوں کو دعوت دے کر ان کی خدمت کرنے کا مرکز بنایا، ان کی تربیت کرنے کا مرکز بنایا۔ یہ ایک مذہبی مرکزیت جو دنیا بھر کی اقوام کے لیے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر ایک نبی نے حج کیا ہے، ان کی اقوام آتی رہی ہیں، اور تو اور ہندوستان کی ویدک دھرم کی اس زمانے کی شخصیات، ممکن ہے کہ وہ انبیاء ہوں یا حکماء ہوں، ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے تھے۔ تو انسانیت کا مرکز، اس کی شناخت ایک مذہب کی ہے، ایک اولوالعزم پیغمبر کی ہے، ایسا پیغمبر کہ جس کو یہودی بھی اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، ابراہیم کو، عیسائی بھی اپنا رہنما مانتے ہیں، اسرائیلی تحریک کے بھی وہ رہنما ہیں، بانی ہیں، مؤسس ہیں، اور سابین اقوام میں بھی برہما کے تصور کے تحت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و احترام پایا جاتا ہے۔ اب ایک ایسا فرد جو امام انسانیت ہے، جس نے مرکز بنایا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس مرکز میں ہوتے ہوتے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ مذہبی سیاسی طاقت، ریاستی قوت اس حالت میں پہنچ گئی کہ اس کا منظرنامہ قرآن حکیم اس صورت میں بیان کرتا ہے۔ مکی صورت ہے، اس مکی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ارأیت، کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ارأیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سوسائٹی کا جائزہ لیا ہے، دیکھا ہے؟ اس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے، اس ریاست کا جو سربراہ ہے، اس قانونی نظام اور مذہبیت کا جو مقنن اور مذہبی پروہت ہے، کون ہے وہ؟ الذی یکذب بالدین، وہ ہے جو انصاف کا منکر ہے، انصاف کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا الدین کا کہ جو انصاف کرنے کو جھٹلاتا ہے۔ الدین سسٹم کو کہتے ہیں، دال یا نون یہ مادہ جزا و سزا کے سسٹم پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے دین عربی زبان میں اس قرض کو کہتے ہیں کہ جتنے پیسے آپ نے قرض میں لیے ہیں اتنے ہی پیسے آپ کو اسے واپس کرنے ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ عمل کا رد عمل، عمل کی جزا۔ سوسائٹی وہی ترقی کرتی ہے جس میں جزا و سزا کا نظام موجود ہے۔ جزا و سزا کے نظام کو الدین کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کوئی 23-24 جگہ پر لفظ الدین استعمال ہوا ہے۔ یتیم استعمال ہوا ہے، مسکین استعمال ہوا ہے، اور وہاں
مجموعی طور پر جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ جزا و سزا کے نظام کو ہے، خواہ وہ یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں، جہاں کے جزا و سزا کا ایسا کامل اور پرفیکٹ سسٹم ہوگا کہ ہر انسان کا کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کی جزا و سزا کا پورا نظام ہوگا، کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی۔ وفیت کل نفس ما کسبت، جس نے جو اعمال کیے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ وہاں دیا جائے، اس کو یوم الدین کا۔ دنیا کے اعتبار سے فرمایا کہ ایک دین حق ہے اور ایک دین باطل ہے، دو دین ہے، یعنی ایک باطل نظام ہے جزا و سزا کا، ایک ظالمانہ سسٹم کہ طاقتور کو سزا نہ ملے اور یتیم اور غریب کو سزا ملے، یہ دین باطل ہے۔ اور ایک دین حق کہ جزا و سزا کا حقائق کے مطابق، حقیقت کے حوالے سے جیسے واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے اس کے مطابق جزا و سزا کا نظام ہو، اسے دین حق کہتے ہیں۔ تو الدین کہا، مجازات ہو، نظام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے ساتھ وابستگی ہو، مذہب کو مذہب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظام اجتماعی جو انسانی اعمال سے بحث کرتا ہے اور ان اعمال کے نتائج اور اس کی سزا و جزا کا ایک پورا مکمل قانونی نظام دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کو دین کہا گیا، دین النصرانیہ، عیسائیت کا نظام، عیسائیت کا دین، دین الیہودیہ، یہودی جو تصورات ہیں اس کے مطابق جو نظام۔ تو دین میں افکار کا مجموعہ، اعمال کا مجموعہ، اور ان افکار و اعمال کی اساس پر بنے ہوئے سوسائٹی کے اجتماعی نظام، سیاسی، معاشی، سماجی، ان تمام کے مجموعے کو الدین کہا جاتا ہے، جس میں تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ سماجی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے ڈسپلن کیا ہے، اس کا قانونی نظام کیا ہے، سیاسی تعلقات کیسے استوار ہوں گے، پھر سیاست میں سیاسی فیصلے اور قانونی نظام مقننہ کیسے کرے گی، انتظامیہ کیسے امور سر انجام دے گی، عدلیہ عدل و انصاف کس طریقہ کار کے مطابق سر انجام دے گی، معاشی فیصلے دولت کی پیدائش سے لے کر دولت کی تقسیم تک، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اس کے مجموعے کا نام الدین۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوتے ہیں 610 عیسوی میں۔ آپ پر مکی دور میں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی ہیں جو انسانی معاشرے کے ان بنیادی نظریات اور کلیات کی وضاحت کرتی ہیں جو دین الباطل اور دین الحق میں فرق و امتیاز پیدا کر سکتے۔ مکی صورت ہے، سورۃ الصف، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق اور دین باطل کے درمیان فرق و امتیاز کی وضاحت کر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام، سلامتی کا، عدل و انصاف کا، امن و امان کا،
وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ ایسے ہی جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے، تو وہاں بھی سورۃ برات میں اللہ پاک فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اول اور آخر سورۃ برات فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اول اور آخر جو نظریہ سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، وہ دین حق اور دین باطل کے درمیان فرق اور امتیاز، دین اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کے سسٹم کی طاقت اور قوت، اور اس کے قیام کے لیے آپ تشریف لائیں۔ تو اب مکہ مکرمہ میں جو منظر نامہ ہے اس کا مشاہدہ یہاں اس چھوٹی سی صورت میں مسلمانوں کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو آپ کی واسطے سے جو مسلمان ہو رہا ہے، جو سنجیدہ ہے سوسائٹی پر غور و فکر، اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ارائیتا، قرآن حکیم نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام براہ راست نہیں لیا، ہر مخاطب سے کہا جا رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ ٹھیک ہے، اس کے اولین مخاطب سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہی سب سے پہلے ان پر نازل ہوئی، ورنہ ہر انسان کو دعوت ہے کہ ذرا دیکھو، مشاہدہ کرو، رویت آنکھیں کھول کر دیکھو، غور و فکر کرو، رویت فکری بھی، رویت ذہنی بھی، اور رویت بصری بھی، ہر طرح سے، ہر پہلو سے دیکھو، مشاہدہ کرو۔ کچھ چیزیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آنکھوں سے تو جو کچھ ظاہر میں ہو رہا ہے اس کا ڈیٹا جمع کرتا ہے، پھر رویت فکری سے اس کا انالیسس کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، پھر رویت ذہنی سے ذہن میں ایک نظریہ بناتا ہے، اور پھر قلب سے اپنے وجود سر سے پاؤں تک اس نظریے کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ تو مشاہدہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کے اعمال اور اس کے افکار و نظریات کی ساخت میں۔ تو مشاہدے کی دعوت دی، آنکھیں کھول کر دیکھو، جائزہ لو اس سوسائٹی کا۔ اور یہاں مکے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ صرف مکے کا معاشرہ دیکھو، صرف ابو جہل کو ہی دیکھتے رہو۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ یہ سورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی اپنی سوسائٹی کا آنکھیں کھول کر مشاہدہ کریں کہ کون کون ہے جو یکذب بالدین، جو انصاف کے سسٹم کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ کون کون سے حکمران طبقات، کون سا نظام ہے، اس نظام کا کون سا قانونی ڈھانچہ ہے، اس کا سیاسی پہلو ہے، اس کا معاشی پہلو ہے، اس کا سماجی پہلو ہے، اس کا مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، آنکھیں کھول کر دیکھو، دماغ سے سوچو، ذہن سے اور فکر کے غلاف توڑ دو۔ وہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمیں تو مشاہدہ نہیں آتا، ہمارے تو دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ قرآن نے کہا یہ قفل توڑو، یہ غلف اتارو، یہ جو جالے تنے میں ہیں جمود کے، پستی کے، ذلت سے صلح کرنے کے، انہیں توڑ دو اور مشاہدہ کرو کہ الذی یکذب بالدین، کون ہے وہ
اس کی نشاندہی کرو، اسے اپنے دماغ کے اندر ٹارگٹ کر لو کہ الذی یکذب بالدین، جو دین حق کا جھٹلانے والا ہے، عدل کے نظام کا منکر ہے۔ وہ آخرت کا منکر ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آخرت میں کسی عدل و انصاف کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سسٹم سے بالا تر ہے، اس کے لیے کسی عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ انکار کرتا ہے سیاسی انصاف کا، معاشی انصاف کا، سماجی انصاف کا۔ یہ جو انصاف کا منکر ہے، اس کے کرتوت کیا ہے؟ اگلی آیات میں اللہ نے بتلایا کہ اس انصاف کے منکر کا حال یہ ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا ارائیتا، کیا تو نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، رویت کی دعوت دی ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، اور ذالک کا پھر اشارہ کر کے، بلاغت کی انتہا ہے، اشارہ کیا کہ یہ اتنا بھی دور نہیں ہے، اللہ بھی ایسا غائب نہیں ہے کہ نظر میں نہ آئے، ذالک یہی تو ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، تمہارا خیال ہو کہ شاید نظروں سے اوجھل ہو، نہیں، ذالک الذی، یہ انصاف کا منکر، دین کا منکر، دین حق کا منکر، سچے قانونی نظام کا منکر، اس کا ایک عمل دیکھو، اور عمل کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلے گا نا، باتیں خواہ جتنی مرضی کرے، نام اس کا ابو الحکم ہی کیوں نہ ہو، عمرو بن ہشام ہی کیوں نہ ہو، زید بکر جو بھی ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ یہ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو دفع کرتا ہے، ہاتھوں کے اشارے سے بھاگ جاؤ۔ سوسائٹی کا وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، یتیم، یتیم لغت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، محتاج ہے، اور اس کے ماں باپ فوت ہو چکا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں، اس کا کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں۔ ماں زندہ ہو اور باپ فوت ہو چکا ہو، وہ یتیم ہے، اور جس کی ماں بھی فوت ہو جائے، باپ بھی فوت ہو جائے، وہ لتیم ہے، نہ اماں نہ ابا، لتیم، تھپڑایا جانے والا، اردو ترجمہ یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ اس کی ماں اس کی سرپرستی کرنی، ہر آدمی اس کو تھپڑ مارتا ہے، ہر آدمی اس کو بھگا دیتا ہے۔ جس کسی کے گھر میں بھی رہتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ماں تو ماں ہوتی ہے، تو یتیم ہو یا لتیم ہو، ان کو دھکے دیتا ہے، اس کی انسانیت غرق ہو گئی۔ انسانیت کی بقا کے لیے تو الدین بنایا تھا، سیاسی طاقت پیدا کی تھی، مذہبی قانونی نظام وجود میں لایا گیا تھا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا نمائندہ اور ان کے حرم پاک کا حکمران وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ان کے حقوق مارتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ پھر اس کے کردار کا ایک اور پہلو دیکھو، خود بھی دھکے دیتا ہے یتیم کو، جو انسانیت سے گری ہوئی بات۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا
سورۃ النساء میں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور منظر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، ڈریں وہ لوگ کہ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی آدمی ان کے مال پر قبضہ کرے، ان کو تھپڑائے، ان کو نقصان پہنچائے، تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ اس لیے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ تو ایک تو اس کی اپنی عادت، اس حکمران طبقے کی، اس ابو جہل کی، اس عتبہ شیبہ کی یہ حالت ہے کہ خود بھی سوسائٹی کے اس پسے ہوئے طبقے کے حقوق ادا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ نہ صرف یہ خرابی اس کی ذات تک محدود ہے بلکہ ایک اور حرکت بھی کرتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اپنے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو بھی ترغیب نہیں دیتا، ابھارتا نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین کے کھانے کا بندوبست کرے۔ خود تو ظالم تھا ہی، خود تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس کی حرکت اس کے سسٹم کی خرابی کی علامت دلیل دے رہے ہیں نا اللہ بھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعویٰ کرتے ہیں، ایک اصول بیان کرتے ہیں، اور اگلی آیات میں ان اصولوں کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ یہ اصول کیسے ثابت شدہ ہے، انتہائی منطقی اور حکمت کے اصول پر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مکے کی ریاست میں ایسے لوگوں کا تم مشاہدہ کرو گے جو انصاف کے منکر ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ خالی دعویٰ تو کافی نہیں ہے، اس کی دلیل آگے بیان کی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ خود یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور اس سسٹم کی خرابی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو بھی نہیں ابھارتا اس کام کے لیے کہ سوسائٹی کے مسکین طبقے کے لیے کوئی اس کے کھانے کا ہی بندوبست کرے۔ حالانکہ کھانا، طعام عربوں کا دستور تھا کہ جو بھی مہمان آ گیا اس کی مہمان نوازی کرنی۔ یہ طاقتوروں کی جو دعوت کرتے ہیں، اپنے جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑے بڑے ڈنر اور بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن مسکین کے کھانے کے لیے خود تو کیا دیتے تھے، کسی دوسرے کو بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی تو اس کا انتظام کر دے۔ ان کے پاس حکومت، ریاستی طاقت، یہ اس مملکت کے مقتدرہ ہے، لیکن حال یہ ہے کہ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس سے کچھ کماتا بھی ہے، لیکن اس کی کمائی، اس کی روٹی روزی کا بندوبست نہیں کر پاتا، پھر بھی محتاج، غذائی کمی سے دوچار ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ٹوٹ گیا، رہ گیا، خسارے میں آ گیا، اس کا گھر بار لٹ گیا۔ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہوتا،
کیونکہ کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو سارے یتیم ہو گئے. پھر وہ بچہ ہے جو نابالغ ہے، کچھ خود کر نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، وہ یتیم ہے. اور مسکین وہ ہے جو بالغ ہے، کام کاج کرتا ہے، لیکن کسی آفت میں، کسی کاروباری ماحول میں یا کسی سسٹم نے اس کو مجبور کر دیا کہ اتنی روٹی روزی نہیں ہے جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر سکے، بچے پال سکے. اس کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، طعام کی ضرورت ہے، لیکن یہ کسی دوسرے کو بھی یہ نہیں کہتا. اس کی عدالت، اس کی پارلیمنٹ، اس کی انتظامی ڈھانچے کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر کسی دوسرے کو نہیں کہتا. اب دین کا لفظ بولا تھا، سسٹم میں مختلف افراد کام کر رہے ہو تو ٹیم ورک ہوتا ہے، اور اس ٹیم میں ایک فرد دوسرے فرد کو یا ٹیم بحیثیت مجموعی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو قرآن نے دلیل دی کہ یہ انصاف کا منکر ہے. یہ اس سے پتہ چلا کہ ان کی ٹیم، ان کا ادارہ، ان کا سسٹم وہ مسکین کے کھانے کا، اس کی روٹی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس پر ابھارتا نہیں ہے. ان کی میٹنگیں بڑی ہوتی ہیں، ان کے قوانین بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے عدالتی فیصلے بڑے جاری ہوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ مسکین کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں. مسکین وہ بھی ہے جس کے پاس مال تھا، کوئی قدرتی آفت آئی اور ختم ہو گیا. مسکین وہ بھی ہے جس کو اسی سسٹم نے محتاج بنا دیا، اس کے غلط فیصلوں نے، اس کی مس مینجمنٹ نے، اس کے غلط قانونی نظام نے، اس کی غلط سیاست نے، اس کے غلط معاشی فیصلوں نے اس کی جمع پونجی لوٹ لی. وہ بھی مسکین، تو اس مسکین کا بھی بندوبست نہیں کرتا. ولا یحض علی طعام المسکین. دلیل میں معاشی ضرورت، سسٹم کی خرابی، نظام انصاف کے جھٹلانے کی دلیل دیتے ہوئے معاشی خرابی کی نوعیت بیان کر دی کہ یہ اس کے رویے. اب اس کی سوچ اور فکر یا اس کی مذہبیت کو چیلنج کیا اللہ نے، اور بتلایا کہ سسٹم کی خرابی یہاں تک رسائی کر گئی، اس کی نماز بھی رسم ہے. فویل للمصلین. اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے ان مکی صورت کے اندر کہا ہے کہ ان کی نماز عند البیت وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. بیت اللہ الحرام کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں پیٹنے کے اور کچھ نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کے. بظاہر اپنے خیال کے مطابق ابراہیمی طریقے کی نماز یا عبادت یا دعا جو بھی کوئی کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی اشاروں کنایوں سے سیڑھیاں مارتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، رسم ادا کرتے ہیں، ہاتھ پٹکتے ہیں. یہ نماز ہے ان کی. منافقین بھی شامل ہیں ہی، لیکن مکے کے اس مکی صورت ہے، یہاں اس طرح کی نماز کا نظام تو نہیں ہے جو مدینہ میں آیا ہے. یہ تو وہی پرانے طریقے کے مطابق جو ان میں سے مذہبی لوگ مذہب کی رسم دعا کی یا نماز کی ادا کرتے ہیں وہ بھی تو شامل ہے. فویل للمصلین. کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل کی تشریحات میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جی
جہنم میں ایک وادی کا نام ہے ویل۔ یہ جو اس طرح کے مذہبی لوگ جو نماز کو اعلی کار بناتے ہیں، مذہبی رسم کو اپنے اقتدار کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ اس ویل کے مستحق، ہلاکت پہاڑی ہے کہ جس پہاڑی سے ایسے مذہبی آدمی کو لڑکا دیا جائے گا نیچے کھائی میں جا گرے، کہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان کی نماز کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اپنے نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، غفلت میں مبتلا ہے۔ سہو غفلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بھولنا۔ بھائی اس نماز کا تقاضا تو تھا انصاف قائم کرنا، دین حق قائم کرنا، انسانیت کے لیے اچھا سسٹم بنانا۔ نماز کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ نماز تو تقاضا کرتی تھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ظلم، ناانصافی اور انسان دشمنی کے رویوں سے نماز تو روکتی تھی، لیکن یہ نماز کے ان تقاضوں سے غافل ہے، تقاضوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، انصاف کے ان پہلوؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ اگلی دلیل مذہبیت کو چیلنج کیا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب مذہب کے اساس پر کوئی سسٹم بنے اور ان کی مذہبیت رسمی بن کر ظلم و ستم کا سسٹم مسلط کرے تو اس سے بڑی بدتر بات نہیں ہوتی۔ غیر مذہبی لوگ ظلم کرتے ہیں تو اس دین یا مذہب کو تو بدنام نہیں کرتے، یہ تو اس سے بڑی خرابی کی بات ہے کہ مذہب کو اپنے ظالمانہ کردار کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور پھر ان کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا گیا، اس کی دو وجوہات بھی بیان کی۔ ایک تو سہو، غفلت نماز کے تقاضوں سے، اور دوسرا یہ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری، لوگوں کا مجمع ہو جائے تو وہاں نمازی ہوں گے، نماز کے لیے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، دوڑ دوڑ کر جائیں گے، جبکہ تنہائی میں ہو یا اپنی خاص کھانے پینے کی مجلس میں ہو تو اول تو نماز نہیں ادا کرتے، اور اگر ادا کریں تو گنڈے دار اور تاخیر سے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے تقاضوں سے غفلت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وقت گزر کر قضا نماز پڑھنا، یہ بھی صاحب میں شامل۔ نماز کو اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت شامل ہو جائے، یہ بھی کیا ہے صاحب، یہ بھی خرابی کی بات ہے۔ سرے سے نہ پڑھنا، یہ بھی صاحب میں شامل ہے۔ دکھاوے کی پڑھنا، یہ بھی بات۔ الذین ھم یراؤن، ان نمازیوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ اس کے تقاضوں، اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے غافل ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری۔ لوگ کہیں کہ جی ہاں بڑا مذہبی آدمی، بڑا نمازی آدمی، بڑا حاجی آدمی، بڑا نمازی حکمران ہے، بڑا عبادت گزار ہے، حج کراتا ہے، حج کا بڑا اچھا انتظام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس نمازی کی ایک اور خرابی بھی بیان کی، مسلین کی تیسری خرابی، اور تیسری خرابی یمنعون الماعون۔ معاون کسے کہتے ہیں؟
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایات کے مطابق زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فریضہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جامع بات فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے اصحاب رہتے تھے، اور ہم معاون کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ وہ اشیاء جو انسانوں کے درمیان عام طور پر ہر انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کی معمولی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ نمازی ایسا بخیل ہو کہ وہ چیزیں بھی استعمال کے لیے نہ دے۔ تین باتوں کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ذکر کیا، فاس کوہاڑا یا ہتھوڑا، القدر ہنڈیا، جی کہ بھئی کسی نے کھانا بنانا ہے، اسے ضرورت ہے ہنڈیا کی، تو آپ سے تھوڑی دیر کے لیے لے جا کر اپنا کھانا بنانا چاہتا ہے، لیکن ایسا کنجوس اور بخیل نمازی ہے کہ یہ معمولی سی چیز ہنڈیا بھی اس کو عاریتاً استعمال کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، جی۔ اسی طرح ڈول، یعنی ہر وہ چیز جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دے دیتے ہیں، یہ ایسا نمازی بخیل ہے کہ وہ معمولی سی استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یا کھانے پینے کی ایسی چیزیں کہ جو تمام لوگوں کے ایک قسم کی مشترک ہیں، ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں انسانی معاشروں میں، تو وہ بھی نہ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون سی چیزوں میں انسان مشترک ہے، انسان مشترک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک، پانی اور گھاس، الماء والملح والکلا، تین چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑے، کسی انسان کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب، اس کو دے دینی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پانی تو سمجھ میں آ گیا کہ کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے کسی انسان کو، تو اس کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس بجھا دی۔ یہ آگ اور نمک سمجھ نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پڑوسی کو اپنے آگ جلانی ہے، تو عام طور پر پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے جس گھر میں آگ جل رہی ہے وہاں سے کوئی انگارہ لے کر، کوئی چھوٹی سی آگ لے کر اپنا چولہا جلاتے تھے، اقتباس جسے کہتے ہیں عربی میں۔ نقتبس من نورکم قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ وہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے کوئی انگارے لے کر آتا ہوں آپ کے پاس، جس سے کیا ہے ہم سردی میں آگ سینکیں گے آگ جلانے کے لیے۔ تو یہ پرانا دستور تھا۔ یا دیے سلائی، جس سے آگ جل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ دیکھو، تم نے اگر آگ دی کسی کو اور اس نے آگ جلائی، تو اس سے جو بھی کچھ پکایا اور وہ پکا ہوا کھانا جتنے پیٹوں میں گیا، ان تمام کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا کہ تم نے انسانیت کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اسی طرح وہ گھاس جو عام طور پر قدرتی اگ جاتا ہے، آپ کی زمین میں لگا ہوا ہے، کسی نے، کسی مسکین اور غریب نے، کسی آدمی نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ سے وہ گھاس مانگا، آپ نے کہا لے جاؤ، اور جس جانور نے کھایا اس سے جس نے فائدہ اٹھایا، اس تمام کا اجر و ثواب تمہارے لیے۔ یہ مطلب ہے گھاس اور آگ۔ اور نمک کے بارے میں فرمایا کہ نمک کھانے میں ایک ذائقہ اور لذت پیدا کرتا ہے،
تو جس کھانے میں پڑا اور اس سے جس کے منہ کو ذائقہ آیا اور اس کو لذت حاصل ہوئی، اس کو فرحت حاصل ہوئی، تو اس کا فائدہ بھی تمہیں پہنچے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانی اصولوں پر سوسائٹی میں جو اجتماعی لین دین ہے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا عمل، اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں۔ او الماعون یمنعون الماعون، وہ تمام ایسی اشیاء یا ایسے امور ہیں جو انسانوں کے درمیان تعاون باہمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نمازی ایسا ہے کہ ان اجتماعی معاملات کے اندر بھی اتنا بخیل، اتنا شوم، اتنا بدبخت ہے کہ کسی دوسرے کو اسناد کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ اب ان تمام کی بنیاد پر ایک دلیل واضح طور پر سامنے آ گئی، مذہبیت رجت پسندانہ، رسمی مذہبیت، دکھاوے کی مذہبیت، بخل کی مذہبیت، سرمایہ پرستی کی مذہبیت، قانونی نظام، یہ ہے وہ الدین کا منکر، سسٹم کا منکر۔ یہ ہے جو یتیم اور مسکین کو دھکے دے کر اس کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ تو قرآن حکیم نے اس چھوٹی سی صورت میں دین باطل، ظلم کے نظام کی حقیقت واضح کی ایک مسلمان کے سامنے کہ جب یہ صورت پڑے تو اپنے گرد و پیش سوسائٹی کا جائزہ لے، اور اس کے مقابلے میں دین حق کی حقانیت واضح کی کہ دین حق کیا ہے، عدل، انصاف، ایسی نماز جو انسان کے اخلاق بدل دے، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، مسکین کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق یا دین کا جو منکر نہیں ہے، دین حق کو ماننے والا ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ایسی حالت میں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ انگلی اور یہ انگلی، سبابہ اور وسطیٰ، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان میں اگر لمبائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے، ظاہر نبی نبی ہیں، غیر نبی ان کے برابر اس درجے میں تو نہیں، لیکن کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کا سسٹم بنایا کہ جو سوسائٹی میں یتیم بن جائے اس کے حقوق کیسے ہوں۔ حکومت بنائی، سیاست قائم کی، معاشی نظام بنایا، افکار و خیالات منظم کیے، ان تمام کی اساس یتیم کی کفالت پر تھی اور مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے پر تھی۔ ایسا سسٹم کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدینہ منورہ کا دور اور خلافت راشدہ کا 30-40 سالہ دور، وہ اس حقیقت کی ضمانت دیتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی فرد بھی غربت و افلاس کی حالت میں نہیں، غربت و افلاس دور کی۔ اور خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں ولید ابن عبد الملک ابن مروان خلیفہ وقت دنیا میں انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ میری ریاست، میرے سسٹم، میرے الدین کے اندر رہتے ہوئے کیا کوئی لولا لنگڑا ہے جس کے ساتھ میں نے لاٹھی بردار نہ مقرر کر دیا ہو؟ کوئی بھوکا ہے جس کی میں نے بھوک دور نہ کر دی ہو؟ کوئی محتاج اور اندھا ہے جس کے ساتھ میں نے اس کو راستہ دکھانے والا نہ مقرر کر دیا ہو؟ کوئی ایک دکھا دو اس ریاست۔
سیاسی نظام بنایا تو امن و امان کا، معاشی نظام بنایا تو مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کا، غربت اتنی دور کی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول زکوٰۃ دینے والے سب ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ امن و امان ایسا کہ جزیرۃ العرب کے چھٹے ہوئے چور، ڈاکو، ٹھگ قبیلہ بنو طے کے وہ انتہائی شریف اور پرامن انسان بن گئے۔ تو حکومتوں کا بنیادی مقصد، الدین کا بنیادی مقصد، جس میں اللہ نعمتیں پوری کرتا ہے پوری دنیا کے لیے، وہ عدل و انصاف کا قیام۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے اس دین کے حوالے سے یہی بات تو کہی، الیوم اکملت لکم دینکم، عدل و انصاف کا نظام میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے یہ حکومت اور ریاست اور طاقت کا پورا سسٹم قائم کر کے اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ کہاں ابو جہل کی ظالمانہ حکومت تھی، انصاف کے منکر حکومت تھی، اور اب انصاف کی کامل اور مکمل حکومت میں نے قائم کر دی، اتممت علیکم نعمتی۔ اور میں اسلام کو بطور نظام کے، تمہارے لیے اسلام کو بطور سسٹم کے، سلامتی کا نظام، امن کا نظام، اس پر راضی ہو گیا۔ تو سسٹم بنایا، طریقہ کار وضع کیا۔ مسلمانوں کا جب تک پوری دنیا میں غلبہ رہتا ہے، جہاں جہاں انسان بستے تھے اور جہاں جہاں مسلمان پہنچے، اندلس کے ساحلوں سے لے کر بحر الکاہل کے ساحلوں تک، بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک، شمال کے اونچے پہاڑوں سے لے کر یمن کے اور افریقہ کے آخری ساحلوں تک، شمالاً جنوباً، شرقاً غرباً، پوری دنیا میں وہ نظام قائم کیا جس میں کوئی مسکین نہیں تھا اور کوئی یتیم نہیں تھا جس کے حقوق نہ ادا کر دیے گئے، غربت کا خاتمہ کر دیا، ہر جگہ وہ معاشی سسٹم بنایا، وسائل کو ترقی دی کہ جو انسانوں کے بلا تفریق رنگ نسل مذہب حقوق ادا کرتے، ایک یہودی کے بھی، ایک عیسائی کے بھی، ایک غیر مسلم ہندو کے بھی، سکھ کے بھی، بدھسٹ کے بھی، آتش پرست کے بھی، حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اسی بنیاد پر وہ لوگ جو محنت کش، ان پر بہت معمولی سا ٹیکس، تاکہ ان کی ضروریات خوشحالی سے پوری، پھر بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو بیت المال سے ان کے لیے مد موجود ہے، اخراجات۔ عمر بن عبدالعزیز نے گورنروں کو لکھا کہ کیا تمام لوگوں کے تمام معاشی حقوق ادا ہو گئے، کوئی غریب تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ خزانہ کتنا ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے خزانوں کی تفصیلات دی کہ بیت المال میں اتنا کچھ خزانہ پڑا ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا، سب لوگ خوشحال ہو گئے تو جتنے بھی غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرا دو، جہاں جہاں جس جگہ پر پل بنانے کی ضرورت ہے پل بنا دو، سڑکیں تعمیر کرو، سرائے بناؤ، کنویں کھودو، پورا کا پورا خزانہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دو، پھر بھی وسائل موجود ہے۔ تو ایسی خوشحالی، ایسی برکت، ایسا ترقی یافتہ نظام جو یتیم و مسکین کی ضروریات ہی کی کفالت نہیں بلکہ مستقبل میں بھی انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ عمر فاروق پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ عراق کی زمین فتح ہوئی ہے،
یہ اگر پرانے طریقہ کار کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کر دی، ان کی ملکیت میں چلی گئی، تو یہ جو قیامت تک انسانیت آنی ہے، ان کے خرچہ پانی، ان یتیموں مسکینوں کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کی ضرورت کی کفالت کون کرے گا؟ جی اس کی منصوبہ بندی تو کرو۔ اور پھر اس اساس پر عراق کی پوری زمینیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فتوحات ہوئیں، ان کی زمینیں انہی کاشتکاروں کے پاس رہنے دیں، اراضی المملکہ قرار دی، اور اس سے ہونے والی آمدن انسانوں پر خرچ کرنے کا نظام بنایا تاکہ مستقبل میں بھی ضرورت پیش آئے۔ کتنی دور کی پلاننگ ہے، قیامت تک کی۔ ایسا نظام نہیں بنانے دیا کہ جس میں وسائل مرتکز ہو کر صرف الاغنیاء مالداروں کے اندر محدود ہو جائے۔ یہ دین حق، دین کا نظام، غلبے کا نظام۔ اب قرآن حکیم مسلمان کو جو تعلیم دیتا ہے اس صورت کی اساس پر، وہ عدل و انصاف کے دین کی ہے، دنیا میں بھی، اور اسی اساس پر اسی کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو آخرت کے انصاف کے حوالے سے انسان کو جواب دہ بناتا ہے۔ آخرت نام ہی اس بات کا ہے کہ جو انصاف کے سسٹم کو قبول کر رہا ہے وہ آخرت میں بھی جواب دہ ہے۔ اس لیے ہر قاضی، ہر جج، ہر حکمران، ہر انتظامی افسر، ہر مولوی مفتی اور ہر قانون ساز کو پر یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ جو فیصلہ کرے، جو قانون بنائے، جو انتظامی ڈھانچہ بنائے، جو سیاسی اور معاشی فیصلہ کرے، اس بات کو پیش نظر رکھے۔ منبر پر جو واعظ واعظ کہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی دلیل پیش کر سکے گا، یہ بات میں نے صحیح کہی ہے، حق بات کہی ہے۔ اگر اللہ کے سامنے جواب دہی میں آخرت کا فکر نہیں ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ فیصلے کر رہا ہے جس کے برے اثرات سوسائٹی پر مرتب ہو رہے ہیں، سوسائٹی یتیم بن رہی ہے، سوسائٹی مسکین بن رہی ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، تو آخرت میں انہی کے لیے سزا ہے، انہی کے لیے سزا ہے، جہنم انہی کے لیے تیار کی گئی ہے، ویل انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ایسا آدمی دراصل خدا کا بھی منکر ہے، کیونکہ کائنات ایک نظام انصاف کے تحت چل رہی ہے، اور جو نظام انصاف کو نہیں مانتا تو اللہ کے اس پورے سسٹم کا منکر ہو کر رسمی طور پر چاہے جو مرضی کہتا رہے اللہ اللہ، لیکن وہ کیا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، اس نے سسٹم قبول نہیں کیا۔ اللہ کا جو عادلانہ نظام ہے جس کا وصف العادل ہے، اس کے وصف کو اس نے مانا نہیں، اس کے اس اسم الہی کو تسلیم نہیں۔ یہ کیسا خدا پرست ہے، خدا کا نام لیوا ہے کہ خدا کا نام لے کر اللہ کی صفت عادل کے بجائے ظالم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اب یہ صورت اور قرآن حکیم کا یہ پیغام ہر مسلمان کو دعوت دے رہا ہے کہ کیا تمہارے گرد و پیش کی سوسائٹی مکے کی سوسائٹی سے تو نہیں کہیں ملتی جلتی؟ ارایت الذی یکذب بالدین دعوت دے رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے اس دنیا کی اس وقت، جب سے اس بر عظیم پاک و ہند پر یورپین بھیڑیوں کا تسلط ہوا ہے، جب سے 100 سالہ ظالمانہ نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم ہوا، اور جب سے 100 سال برٹش شہنشاہیت کی براہ راست حکمرانی رہی،
1858 سے لے کر 1956 تک آپ کے آئین بننے تک پہلا آئین جو بنا، پورے 100 سال۔ یہ جو ابھی ملکہ کل رات مری ہے، یہ بھی تو آپ کی حکمران رہی، باقاعدہ آئینی حکمران رہی 10 سال تقریباً، اور وہ غلامی اسی ملکہ کی ہے جو 1947 سے اس ریاست پر، اس بر عظیم پاک و ہند پر مسلط تھی۔ اگلے 10 سال براہ راست حکمران رہی، آپ کا ہر گورنر جنرل اس کی وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا، اور پھر اس کے بعد ایک لولا لنگڑا آئین بنایا گیا جسے کچھ ہی دنوں کے بعد توڑ پھوڑ کر اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ بظاہر تو آپ کی اپنی حکومت ہو گئی، لیکن اس دولت مشترکہ کا حصہ آج بھی آپ ہیں جس کی ملکہ کل فوت ہوئی جی، جس نے حکمرانی کے 60-70 سال گزارے جی۔ اس غلامی کے زمانے میں، اس سوسائٹی میں ذرا مشاہدہ کرو، 200 سالہ براہ راست غلامی، اور یہ جو نوآبادیاتی دور کی غلامی کی نئی شکل پچھلے 70-75 سال سے آپ پر مسلط ہے۔ ذرا ارأیت الذی یکذب بالدین، انسانوں کو دیکھو، لارڈ کلائیو سے لے کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک جتنے وائسرائے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل اور ملکہ برطانیہ کے زیر سایہ جتنے حکمران ہیں، انہوں نے اس بر عظیم پاک و ہند میں انصاف کا خون کیا، انصاف کو جھٹلایا ہے، عدل کا انکار کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فذلک الذی یدع الیتیم، اس سوسائٹی میں یتیم بنانے، سوسائٹی کو یتیم بنانے، مسکین بنانے، غریب بنانے، مفلس بنانے کے لیے 200 سال تک کردار ادا کیا۔ اور یہ دین الباطل، باطل سسٹم، ظالمانہ نظام، قانونی شکنجہ، ریاستی ڈھانچہ، عدالتی ڈھانچہ، بیوروکریٹک سسٹم وجود میں لایا گیا جو یکذب بالدین، انصاف کا منکر، صاف نہیں کرنا چاہتا۔ 100 سالہ کمپنی کے دور میں اور 100 سالہ شہنشاہیت کے دور میں، اور اس کی بڑی واضح دلیل دنیا کی کل 25% دولت کا مالک ملک کنگال ہو کر صرف 2% دولت کا مالک رہ گیا 1947۔ تو سوسائٹی کو یتیم بنانے کا کام نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس سسٹم کی ظالمانہ مختلف پہلوؤں کو دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سوسائٹی کے یتیم اور مسکین بنائے جانے والے لوگوں کو خود دھکا دیتا ہے، بلکہ ولا یحض علی طعام المسکین، سسٹم کے تمام افراد کو کہتا ہے کہ یہاں کے مسکینوں کی ضرورت پوری نہیں کر، حتیٰ کہ یہاں انگریز سسٹم چلانے والے رحم دل افسران، ان کے دلوں میں یہ رحم پیدا ہوا جب بنگال میں قحط ڈالا گیا، 20 لاکھ بنگالی قحط کا شکار ہوئے، تو یہاں اس سسٹم کے یہاں کے نمائندوں نے جب بھوک بڑھتی انسانیت کو دیکھا اور برطانوی وزیر اعظم سے پوچھا کہ وہ گودام بھرے ہوئے ہیں گندم سے، کیوں نہ ان کو دے دیا جائے، یہ کم از کم زندہ تو رہیں۔ تو بھوک پھیل گئی پوری ہندوستان کے اندر، تو چرچل جیسا سفاک ابو جہل، انصاف کا منکر، کیا کہتا ہے کہ وہ گاندھی تو زندہ پھر رہا ہے، وہ تو مرا نہیں ابھی تک۔
اور پابندی لگائی کہ سرکاری گندم جو گوداموں میں جو کاشتکاروں سے لوٹ کر رکھی گئی تھی اس میں سے ایک دانہ بھی یہاں نہیں دینا، سب عالمی منڈی میں مہنگے داموں بیچنے کے لیے دور دراز تک پھیلانا۔ جی یہ ریلوے کا نظام آپ کو یتیم اور مسکین بنانے کے لیے بنایا گیا۔ دنیا میں فوڈ پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یہاں کی پیداوار اس ریلوے کے ذریعے سے دنیا بھر میں فروخت ہوتی، اوڑے پوڑے داموں میں بیچارہ کاشتکار سے لے لی اور باہر عالمی منڈی میں اس سے خوب کمائی کی گئی۔ تو کرپشن کا، لوٹ مار کا، ظلم کا، بد امنی کا قانونی شکنجہ مسلط کیا گیا۔ اسی زمانے میں تو یہ کیا ہے، قانون بنایا گیا کہ کاشتکار اپنی گندم، اپنی پیداوار اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتا۔ جب جی چاہے اے سی صاحب، ڈی سی صاحب حکم دے اور کسی کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کی گندم اٹھا کر خود ساختہ سرکاری گودام میں یا کسی سرمایہ دار کو دے دے، چاہے بعد میں وہ سیلاب کی نظر ہو کر تباہ و برباد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دور میں قانون بنایا گیا، ایک کاشتکار اپنا گنا خود رس نہیں نکال سکتا، شکر اور گڑ نہیں بنا سکتا، وہ شوگر مل مافیا کو دے گا، اور وہاں بھی اسے لائسنس لینا ہوگا۔ گنا سڑتا ہے تو سڑے، مہینہ مہینہ ٹریکٹر ٹرالی کھڑی ہے تو کھڑی، پھر اس کی کاٹ بھی کاٹی جائے گی، فلاں فلاں مظالم۔ تو یتیم بنانے کا کام نہیں ہے، یہ یتیموں کی تو کیا مدد کرے، یتیم بنانے کا اس نظام نے کردار ادا کیا، بھوک اور غربت پیدا کی۔ یہ پنجاب جو سونا اگلتی ہوئی زمین رکھتا تھا، تجارتی روٹ تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے، یہ سندھ جس کا شکارپور سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال شہر تھا، تجارتی قافلے لاہور، پشاور اور تہران اور ادھر شاہراہ ریشم سے اور ادھر افغانستان سے ہوتے ہوئے خوشحال ترین علاقہ تھا، اسے یتیم اور غریب بنا کر کنگال بنا دیا، 200 سال میں اجاڑ دیا سارا علاقہ۔ وہ تجارتی قافلے جو ہندوستان سے چل کر شکارپور اور کوئٹہ کے راستے سے، جی چمن اور ایران کے راستے سے بغداد اور دور دراز علاقوں مشرق وسطیٰ میں جاتے تھے، وہ راستہ کاٹ دیا۔ اپنا لایا ہوا مال کلکتہ کے راستے سے یہاں فروخت کر کے یہاں کے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق سلب کیے گئے، اجارہ داریاں قائم کی گئی، لوٹ مار کا نظام بنایا گیا۔ اور پھر اس پوری لوٹ مار کے لیے پورا ایک قانونی نظام، طریقہ کار، رولز اینڈ ریگولیشنز، اتھارٹیز وجود میں لائی گئی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ ہے انصاف کا منکر، جو قانونی نظام، جو عدالتی نظام ظلم و ستم کا قائم کرتا ہے۔ اس ظالمانہ قانون کے تحفظ کے لیے عدالتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، اسی کے تحفظ کے لیے بیوروکریٹک سسٹم قائم کیا گیا، انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا۔ اور جب مطالبات شروع ہوئے آزادی کے، جمہوریت کے، سیاست کے، تو سیاسی ڈھانچہ بھی یکذب بالدین کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا، انصاف کے انکار پر۔ وہی تمام 200 سالہ دور کے لوٹ مار کرنے والے غدار، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، تاجر، ان کی نمائندہ پارلیمنٹ بنا کر کہا لو جی سیاست دے دی۔ برطانیہ میں ایک مزدور اور مزدور پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ بن کر حکمرانی کرتی ہے، اور یہاں مزدوروں کے حقوق سلب کر کے یہاں کا اشرافیہ، ملا اور مترف، جن کے خلاف نوح علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جد و جہد کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف کردار ادا کیا، جو مکذب دین تھے،
ان تمام کو پارلیمنٹ میں جا کر بٹھا دیا، اور وہ ایسے لوٹے ہیں کہ جدھر طاقتور سسٹم کہتا ہے ادھر گھوم جاتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ قانون بنا دیتے ہیں۔ ان یتیموں مسکینوں کے حقوق کے لیے کیا ہے؟ اگر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے لیے کوئی ادارہ بھی بنایا جاتا ہے آفتوں کے ختم کرنے کے نام پر، تو مافیاز کھا جاتے ہیں، نیچے وسائل کہاں تقسیم ہوئے؟ آج جس آفت سے پاکستان گزر رہا ہے، دنیا بھر میں شور تو بڑا مچایا جا رہا ہے کہ بڑی مصیبت آ گئی، سیلاب آ گیا، واقعی مصیبت آ گئی، سندھ ڈوب گیا، تمام لوگ مسکین بن گئے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر سے شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ بعض تو ایسے جن کے ماں باپ بھی بہہ گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، اب ان کے لیے بھیک مانگی جا رہی دنیا میں۔ لیکن کبھی یہ سوال کیا کہ ان کو یتیم بنایا کس نے؟ ان کو مسکین بنایا کس نے؟ کس قانونی شکنجے نے؟ کس ریاستی سٹرکچر نے؟ کس سیاسی نظام نے؟ کس ماحول نے؟ اربوں خربوں کا قرضہ ہے ملک پر، پیسے آئے ہیں، ان کا استعمال کہاں ہوا ہے؟ زمین کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت کائنات کے اندر تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں۔ یہاں کا جو طبیعتی نظام اسی کے زیر اثر جو اللہ نے بنایا ہے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئے گا، قدرتی آفتیں آئیں گی۔ حکومتوں اور ریاستوں کا فریضہ یہ ہے کہ انسانیت کو جب اس طرح کے چیلنجز درپیش ہوں اور اس طرح کے معاملات درپیش ہوں، تو جیسے مستقبل بینی کے تحت عمر فاروق نے عراق کی زمینوں کو اجتماعی اور قومی نظام کا حصہ بنایا، ایسے ہی مستقبل بینی کے تحت ریاستی نظام کی ذمہ داری ہے، الدین کی ذمہ داری ہے، سسٹم کی ذمہ داری ہے، نظام انصاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندوبست کرے کہ ان سے نمٹنا کیسے ہے۔ دنیا کا کون سا چیلنج ہے جس سے انسان نہیں نمٹ سکتا؟ ایک غیر مسلم نمٹ سکتا ہے تو جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے وہ کیوں نہیں نمٹ سکتا؟ لیکن بد انتظامی، ہڈ حرامی، لوٹ مار، کرپشن، یتیموں اور مسکینوں کا سینے میں درد نہ ہونا، انصاف کا انکار، یہ وہ رویے ہیں یہاں کی مقتدرہ کے، یہاں کے سسٹم کے، یہاں کے مذہبی رہنماؤں کے، جس کی سفاکیت سے انسان آج یتیم و مسکین پڑا ہوا ہے، بے گھر ہے، غربت کے عذاب میں مبتلا ہے، بھوک و افلاس کی حالت میں، آسمان کے نیچے پڑا ہے، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کے وسائل لوٹ لیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ ملکی قومی وسائل جو سرکاری گندم سٹاک کی ہوئی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہے۔ کیوں ہوئی؟ اس سوال پر غور کرنا ضروری ہے کہ پچھلے 60-70 سالوں میں جو سیلاب آئے، جو چیلنجز درپیش ہوئے پانی کے سلسلے میں، اس کی مینجمنٹ کیا ہوئی؟ یہ سوال ہے۔ بھیک مانگنا تو کوئی کردار نہیں۔ اسلام کا قلعہ ہو، اسلام کے نام پر بنائی ہوئی ریاست ہو، لا الہ الا اللہ جس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھا ہو، وہ آج دنیا بھر سے بھیک مانگ رہی ہے کہ جی ہماری مدد کرو۔ یہ بھیک مانگنے کی نوبت کیوں آئی؟ آپ کو تو اپنے وسائل میں رہ کر،
اپنا سسٹم درست کرنا چاہیے۔ یہ صورت پکار رہی ہے کہ لوگوں آنکھیں کھولو، ارائیت الذی یکذب بالدین، دیکھو تمہارے گرد و پیش میں الذی، اس آدمی کو جو انصاف کا منکر ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کی مقتدرہ سیاسی بھی اور دوسری بھی انتظامی بھی جاتی ہے ان سیلاب زدگان علاقوں میں، یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر، یا بڑی لش پش کرنے والی گاڑیوں میں بیٹھ کر، اور پھر اگر جاتے بھی ہیں تو عوام کو کچھ دینے کے بجائے سیکورٹی کے نام پر دھکے دینے کا کام کرتے ہیں ان کے نمائندے، لیکن ان کے ڈبونے کے لیے کردار ادا کرتے، دور دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں، دفع کرو ان کو، دور کرو، بھگاؤ۔ تو لینے کیا گئے تھے؟ ذلیل کرنے، ان کی غربت کا مذاق اڑانے۔ غضب خدا کا کہ اس 75 سال میں اس ملک کے اندر غربت کے سمندر میں عمارت کے جزیرے بنے ہوئے، مالداروں نے اپنے مافیاز بنائے ہوئے، لوٹ مار کا نظام بنا ہوا ہے، وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ انتظامی افسران بھی ہیں، وہ عدالتی نظام کے بھی نمائندے ہیں، وہ مذہبی نمائندے بھی ہیں، منبر و محراب کے بڑے وارث بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ سوسائٹی کی غربت کا مذاق اڑانے والے، اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ مذہب کا نمائندہ منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ غربت و عمارت تو اللہ کا دین ہے، اللہ جسے چاہے غریب کرتا ہے، جسے چاہے امیر کرتا ہے، جی یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ بھی تمہاری حرکتیں ہیں، اسے اللہ پر ڈال دیا۔ جی مکے کے مشرکوں نے بھی یہی کیا تھا۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی جیب ڈھیلی کرو، ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ان سیلاب زدگان پر پیسے خرچ کرو، تم جو کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہو، پارلیمنٹ کی ممبرشپ میں تم نے خود اعتراف کیا ہے، بڑے بڑے مولاناز کروڑوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر، اسلام کے ٹھیکیدار، عوام کے درد میں گھلنے والے، ان کے اثاثہ جات اسمبلی کے تمہارے دیے ہوئے ریکارڈ کے مطابق اربوں خربوں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اصل میں تو یہ رزق اللہ کا ہے نا، قبضہ تم نے کر لیا، اس میں سے خرچ کرو۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مکے کے مشرک کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کی ضرورت پوری کریں، ان کی کفالت کریں، جن کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا؟ تو اللہ نے تو کھلایا نہیں، اللہ نے تو انہیں غریب بنایا، ان کو تو عذاب میں ان کا گھر غرق کر دیا، اللہ نے تو ان کو بھوکا رکھا ہے، اللہ نے تو ان پر، ان مذہبی لوگوں کے بقول عذاب نازل کر دیا ہے کہ جی عذاب ہے، سیلاب تمہاری مس میں نہیں جائیں، تم عذاب ہو، تمہاری وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ جی تو کہتے ہیں اللہ نے تو انہیں غریب کیا ہے، کیا ہم ان کو اپنے بینک بیلنس میں سے کچھ نکال کر کھلائیں؟ کتنے یہاں کے یہ مقتدرہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے وسائل لوٹے ہیں، انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں اس سیلاب زدگان کے لیے؟ کیا کچھ خرچ کیا ہے؟ الٹا وہ جو سیلاب زدگان کے لیے باہر سے بھیک آ رہی ہے، اس کی لوٹ مار کا پروگرام انہوں نے تو بنا رکھا ہے۔ جی اللہ پاک نے ان مکے کے مشرکوں کے اس مقدروں کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو واضح گمراہی میں مبتلا ہو، تمہیں تو یہ عقل بھی نہیں ہے
کہ اللہ کے نظام کے نام پر، مقدر کے نام پر غریبوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ جزیرۃ العرب میں مہمان نوازی، غریب پروری، اس کا ماحول ان کے اپنے قبیلائی نظام میں موجود تھا، لیکن تمہاری شخصیتیں اتنی مسخ ہو گئیں کہ عام انسانی رویوں کے مطابق انسانیت پر خرچ کرنے کے تصور کو بھی رد کر کے اسے مقدرات الہیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں کی مافیا بھی آج یہی کہہ رہی ہے، ایک ٹکا جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، لوٹ مار کا پروگرام۔ تو اس غربت کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سوسائٹی کے مسلمان اس آیت کی روشنی میں اپنے ان دشمنوں کی پہچان پیدا کریں جو انصاف کے منکر، جو عدل کے منکر۔ آنکھیں کھولیں، ارائیتا، آنکھوں سے دیکھیں، ذہن و فکر سے سوچیں، اپنے نظریے اور مقصد کے تحت ان کا مشاہدہ کریں، رویت بصری، رویت فکری، رویت ذہنی، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ اس یتیم اور مسکین بنانے والے نظام کے خلاف تمہارا مزاحمتی شعور کیا ہو۔ آج ماشاءاللہ اس غلامی کی یاد میں اس ملکہ کے لیے آپ کا میڈیا، آپ کا پورا نظام حرکت میں ہے کہ جی ہماری ملکہ فوت ہو، ظالمانہ ملکہ، دشمن ملکہ، یتیم بنانے والی ملکہ۔ کیا تعلق ہے کسی غلام کا جی کہ وہ ایسے سفاک اور ظالم لوگوں کے تذکرہ کرے اور اس کو شیئر کرے۔ بی بی سی کی خبریں ہیں، نشر ہو رہی ہیں ہماری طرف سے، پھیلایا جا رہا ہے۔ تمہارا اپنا کردار کیا ہے؟ جب تک مسلمان خود اپنی غربت کا احساس نہیں کرتا، اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، اپنے مشاہدے کو نہیں بڑھاتا، اپنے ذہن و فکر کے جو غلاف ہیں انہیں نہیں توڑتا، شعور کی آنکھ نہیں کھولتا، تو کیسے کامیابی حاصل ہو؟ غلاموں کو تو مزید غلام بنانے کے طور طریقے غلام بنانے والے اختیار کرتے ہیں۔ آپ کے ملک سے جنہوں نے لوٹا ہے وہ بھی سیلاب کے نام پر کوئی نہ کوئی آپ کو ڈالر دے رہے ہیں، لیکن مجال ہے جو آپ کے ملک کا لوٹنے والا یہاں سے دولت باہر لے گیا ہے وہ ایک ٹکا بھی باہر نکالے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو، اس سے بڑی سفاکیت اور کیا ہو؟ یہ سورت کی تمام آیات فٹ ہوتی ہیں آپ کے آج کے دور کے اس عالمی سامراجی نظام پر جو انسانوں کو یتیم اور غریب بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی آج 7، 7.5، 8 ارب آبادی اذیت اور تکلیف کی حالت میں ہے۔ 90% انسانیت یتیم اور مسکین بن چکی ہے، بلکہ چند 100 عالمی ساہوکاروں کے علاوہ باقی سب غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ تو قرآن شعور کی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہ سورت ایمان سے بھی سنتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کی اساس پر غور و فکر کر کے اپنے اندر شعور کی آنکھ کھولنے کے لیے بھی کردار ادا کیا، سوچنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرمائے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دے، گرد و پیش کا ماحول کا تجزیہ کرنے، تحلیل کرنے اور صحیح رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔